بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج وفات محسن اسلام ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں جناب خدیجہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ خاندان قریش سے تھیں۔ آپ کا بھی خاندان وہی خاندان تھا جو مرسل اعظم کا تھا۔ سلسلہ نسب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی۔ قصی تک پہنچنے کے بعد جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے سلسلہ نسب میں شریک ہو جاتی ہیں۔ مرسل اعظم کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی۔ جناب قصی تک پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کا حسب اور نسب ایک ہی قرار پاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد عرب میں انتہائی قابل احترام شخصیت تھے۔ آپ کو عالم ربانی کہا جاتا تھا، آپ کو یتیم پرور کہا جاتا تھا، اور ہمیشہ پیغمبر اسلام کے خانوادے کے شامہ و شانہ حق کی حمایت میں آپ شریک رہے ہیں۔ آپ کے دادا جناب اسد تھے، جن کی اولاد بنی اسد کہلائی۔ انہی کی طرف قبیلہ بنی اسد منسوب ہے، وہ قبیلہ بنی اسد جس سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں زمین کا سودا کیا تھا۔ وہ قبیلہ بنی اسد جن میں جناب حبیب ابن مظاہر تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو رجل فقی کہا ہے۔ جناب خدیجہ کا خانوادہ ہمیشہ حق کی حمایت میں مرسل اعظم کے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ جناب خویلد کے دونوں بھائی عمرو ابن اسد اور نوفل ابن اسد یہ دونوں شریف ترین اور معزز ترین سردار تھے۔ جناب خدیجہ کا گھرانہ ایسے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا کہ جو عرب کے عام گھرانوں سے مختلف تھا۔ یہاں پر کفر کی رسومات کی پابندی نہیں کی جاتی تھی، اس کے برخلاف یہ گھرانہ سنت ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی پر قائم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس زمانے میں بھی توحید کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عارف تھے اس زمانے میں کہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، اور یہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ سرزمین عرب پر آخری پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے۔ جناب خویلد تاجر تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ تجارت میں اپنے والد کی مدد کیا کرتی تھیں، اور ان کے تمام حساب کتاب کو آپ اس وقت کوئلے سے دیوار پر لکھ دیا کرتی تھیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے جناب خویلد نے جناب خدیجہ کو چمڑا لا کر کے دیا کہ جس پر کاروبار کا وہ حساب و کتاب کرتی تھیں۔ جناب خویلد کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ نے اپنے سرمایے سے تجارت شروع کی۔ آپ انتہائی ذہین اور عقلمند خاتون تھیں۔ آپ اس گھرانے کی چشم و چراغ تھیں کہ جہاں پر علم کا چرچا تھا، جبکہ اس دور میں عرب کا ماحول اور مزاج یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ عجب اتفاق یہ ہے کہ بچپنے ہی میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا جب جناب خدیجہ کم سن تھیں، اور آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا جس طریقے سے مرسل اعظم کے والدین بچپنے میں اس دنیا سے وفات پا چکے تھے، اسی طریقے سے جناب خدیجہ کے والدین بھی اس دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ یعنی قدرت نے یہ انتظام کیا
کہ دنیا کے یتیموں کی پرورش کرنے والے نبی کریم اور جناب خدیجہ الکبریٰ کہ دونوں یتیمی کے درد سے گزر کر کے انسانیت کی اور دنیا کی یتیموں کی پرورش کریں۔ جناب خدیجہ نے گھر میں رہ کر کے تجارت شروع کی، آپ نے اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ ابتدا میں جناب خدیجہ کا مال بازار عکاظ، ذوالمجنہ اور ذوالمجاز تک جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ مال عالمی منڈیوں تک جانے لگا، مصر میں، طائف میں، شام میں۔ چنانچہ جناب خدیجہ کی تجارت بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عورت گھر میں بیٹھی رہے، اگر عورت پردہ کرتی رہے تو پھر وہ ترقی کیسے کرے گی، وہ آگے اس سماج اور معاشرے کی خدمت کیسے کرے گی؟ تو اس کو جناب خدیجہ کی سیرت سے درس لینا چاہیے کہ جناب خدیجہ کسی بازار میں نہیں گئیں، جناب خدیجہ کسی ملک میں نہیں گئیں، بلکہ آپ نے تجارت کا ایسا نظام قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی تجارت کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ جناب خدیجہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس 80,000 اونٹ تھے جو سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ کے پاس تھے، وہ کہاں رکھے جاتے تھے؟ اتنا بڑا کوئی استبل نہیں تھا کہ جہاں پر اتنی کثیر تعداد میں اونٹ رکھے جائیں۔ مکے میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر اتنے اونٹ بیک وقت رکھے جا سکیں۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اس دور میں جب ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، ٹرانسپورٹ کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وابستہ بہت سے ٹرک اور بہت سے سامان بردار سواریاں ہوتی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ متحرک رہتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ کی یہ 80,000 اونٹ کسی ایک مقام پر نہیں تھے، بلکہ سامان تجارت کے سلسلے میں ادھر ادھر آیا جایا کرتے تھے، متحرک رہتے تھے۔ یہ اونٹ کبھی شام کی طرف ہے تو مصر کی طرف ہے، تو کبھی کسی مارکیٹ میں، کبھی کسی بازار میں جاتے رہتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 80,000 اونٹ ہیں تو ان کی نگہداشت کے لیے بھی اتنا ہی آدمی چاہیے، اس کے لیے کثیر خادموں کی فوج چاہیے، اور جب اتنی بڑی تجارت ہے جو مختلف ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ تجارت کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ مختلف ممالک میں تھی، تو اس کو کہا جائے کہ یہ انٹرنیشنل اور عالمی تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ تو اس کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت تھی، بہت سے منیجروں کی ضرورت تھی جو اس تجارت کو مینج کریں۔ جناب خدیجہ نے اس سلسلے میں بہت سے افراد کو رکھا تھا اور بہت سے لوگوں کو اپنی تجارت میں شریک رکھا تھا۔ اتنی بڑی تجارت کا مینجمنٹ جناب خدیجہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ نے کسی کالج یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری نہیں حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے فراست سے، اپنی ذہانت سے اتنی بڑی تجارت کو کنٹرول کر کے ثابت کر دیا۔ اگر خدا کی اطاعت کی جائے اور سنت الہی پر عمل کیا جائے تو گھر میں رہ کر کے بھی عورت عظیم تجارت کی مالکہ بن سکتی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت اس حد تک پھیلی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے تاجر جن کا نام اس زمانے میں لیا جاتا تھا، ان کا قد جناب خدیجہ کی تجارت کے قد کے کہیں آس پاس بھی نہیں تھا۔ عرب کے تمام تاجروں کی دولت ایک طرف تھی اور جناب خدیجہ کی دولت ایک طرف تھی، یعنی سب مل کر کے بھی جناب خدیجہ کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس عظیم تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ تھیں، جن کو زمانۂ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تجارت کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کی، دوسروں کی خبر گیری بھی کی۔ وہ زمانہ تھا جب پیغمبر اسلام ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے۔ پیغمبر کی امانت داری، پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کے کردار کا چرچا عرب کے گھر گھر میں ہو رہا تھا۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت کی بقا اور ترقی کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس پیغام کہلوایا۔ یہ پیغمبر اسلام کی
کردار کی عظمت ہے کہ اتنی بڑی تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ الکبریٰ، جن سے لوگ خوشامدیں کرتے تھے کہ آپ اپنی تجارت میں ہم کو شریک کر لیں یا اپنے یہاں ملازم رکھ لیں، وہ خدیجہ خود پیغمبر اسلام سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ ہماری تجارت میں شریک ہو جائیں، آپ ہمارے تجارت کے امین بن جائیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول کیا، جناب خدیجہ کے مال کو لے کر کے گئے اور اتنا منافع لا کر کے جناب خدیجہ کو پیش کیا ہے کہ اس کے پہلے کوئی بھی اتنا منافع جناب خدیجہ کو نہیں دے سکا تھا۔ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر تجارت میں تھا، اس نے عجیب عجیب واقعات کا مشاہدہ کیا اور وہ تمام واقعات آ کر کے جناب خدیجہ سے اس نے بیان کیا۔ جناب خدیجہ جن کے گھروں میں آسمانی کتابوں کا چرچا تھا، جن کے گھروں میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، جب ان تمام علامتوں اور واقعات کو آپ نے میسرہ سے سنا تو آپ نے اس کی مطابقت کرنا شروع کر دیا کہ ہو نہ ہو یہ خاتم المرسلین ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ ایک دن اپنے محل کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے دور سے پیغمبر اسلام کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ پیغمبر کے سر پر ایک ابر سایہ فگن ہے۔ پیغمبر جس طرف مڑتے ہیں اس طرف وہ بادل بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ دو فرشتوں کو دیکھا جو اپنے پروں سے پیغمبر کو سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب تو جناب خدیجہ کو پورا یقین ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی دوران جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن خواب دیکھا کہ سورج آپ کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے، اور پھر وہاں سے جو روشنی پھوٹی وہ پورے مکے پر چھا گئی، دور دور تک وہ روشنی گئی۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے کیا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں، اے خدیجہ، آخری پیغمبر کا زمانہ ہے اور ان کی بعثت ہونے والی ہے، تم کسی اور کے پیغام عقد کو قبول نہ کرنا، تمہارا عقد آخری پیغمبر سے ہوگا اور ہدایت کا آفتاب تمہارے گھر سے طلوع ہوگا جو پورے مکے میں چھا جائے گا، ہدایت کی روشنی پورے عرب میں تمہارے گھر سے پھیلے گی۔ چنانچہ جناب خدیجہ بڑے بڑے رئیسوں کے پیغام عقد کو ٹھکرا کر کے پیغمبر کا انتظار کر رہی تھیں اور علامتوں کا مشاہدہ کر رہی تھیں کہ خاتم المرسلین کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ علامت محمد ابن عبداللہ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور جب جناب خدیجہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ علامتیں پیغمبر اسلام میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا ان کو بلا کر کے پیغمبر کے پاس پیغام عقد لے کر کے بھیجا۔ وہ خاتون پیغمبر اسلام کے پاس آئیں، آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ جناب ابو طالب نے مزید تحقیق کے لیے اپنی بہن جناب صفیہ کو بھیجا۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے اس پیغام کے متعلق دریافت کیا۔ جناب خدیجہ نے اپنی رضامندی ظاہر کیا اور جناب صفیہ کو خلعت عطا کیا۔ جناب صفیہ نے واپس آ کر کے جناب ابو طالب کو یہ بیان کیا کہ جناب خدیجہ اس عقد سے راضی ہیں اور انہوں نے خود پیغام دیا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھیں۔ جب کسی مرد کو ملک العرب کا خطاب نہیں ملا ہوا تھا اس وقت جناب خدیجہ ملکۃ العرب کہلاتی تھیں۔ اتنی مالدار خاتون، اتنی باعظمت خاتون، ایسی باکردار خاتون خود پیغمبر اسلام کو پیغام عقد دے رہی ہے، جبکہ پیغمبر دنیاوی اعتبار سے مال اور دولت کے مالک نہیں تھے۔ جناب ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کیا اور چنانچہ جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کا عقد ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے خطبہ عقد جناب ابو طالب نے پڑھا پیغمبر اسلام کی طرف سے، اور جناب خدیجہ کی طرف سے خطبہ عقد آپ کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھا۔ 4000 دینار مہر کی رقم قرار پائی جس کو جناب ابو طالب نے ادا کر دیا۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ کا عقد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ 25 سال تک بلا شرکت غیر رہیں۔ یہ شرف اللہ نے کسی اور زوجہ کو عطا نہیں کیا، صرف اور صرف جناب خدیجہ کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ پیغمبر کی زندگی میں 25 سال تک آپ پیغمبر کے ساتھ رہیں اور شانہ بشانہ تبلیغ اسلام میں پیغمبر کا ساتھ دیتی رہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔